عاص بن ثابت ایک صحابی ہیں، اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیتے ہیں اور غصے کی حالت میں کہہ دیتے ہیں انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ گویا کہ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طریقے سے تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ غصے میں کہہ دیا، ہوتا ہے غصے میں، اور جن لوگوں کے منہ سے غصے میں جب طلاقیں نکل جاتی ہیں تو پھر پوچھو کتنے پریشان ہوتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ان کا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اس کی وہی شکل تھی، اس کو بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کا ایک راستہ ماننا چاہتا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، اب جدائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ابھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ابھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو عاص بن ثابت بہت پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہوا، اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں خولہ بنت ثعلبہ سے کہ میرے منہ سے جملے نکلے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اب ہو کیا سکتا ہے، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے۔ عاص بن ثابت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ اے خولہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے گزارش کرو، وہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی راستہ نکالیں گے، میرے اور تمہارے درمیان کوئی سبیل نکالیں گے۔ جاؤ، اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس جبریل آتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی سے راستہ نکالنے کی گزارش کرو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ نے جب دروازے کو کھٹکھٹایا اس وقت میں اپنے حجرے میں تھی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خولہ کھڑی ہے، میں نے کہا خولہ، انہوں نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے سلام کا جواب دیا، ان کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، جو بھی ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ہو وہ اپنی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، کوئی راستہ نکالیے، پیار و محبت تو میں اپنے بچوں کو دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ کوئی راستہ نہیں ہے، جاؤ اب تم اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اپنے شوہر کے لیے اب حلال نہیں ہو۔ اس نے پھر کہا، اللہ کے نبی نے پھر منع کیا، اس نے پھر کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، زہار کیا ہے، کوئی تو راستہ ہوگا، آپ نے کہا کوئی راستہ نہیں۔ وہ بحث کر رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی بار بار منع کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ بنت ثعلبہ دونوں گفتگو کر رہی ہیں، حجرہ ہے ہی کتنا بڑا، چھوٹا سا حجرہ، اور اس حجرے کے ایک طرف میں بیٹھی ہوئی ہوں، مشکل سے 2 میٹر 3 میٹر کی دوری پر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ دونوں گفتگو کر رہی ہیں، لم اسمع کلامہما، لیکن ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن رہی تھی، وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں، خولہ کیا باتیں کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں، اس گفتگو کو میں نہیں سن رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی باتوں کو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نہیں سن پا رہی تھی کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ بس یہ جملہ یاد رکھنا، حضرت عائشہ کہہ رہی ہم نہیں، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے ہمیں نہیں سنائی دے رہا تھا، مجھے پتا جبکہ میں قریب ہی میں تھی، یعنی آہستہ آہستہ گفتگو چل رہی تھی اور ان دونوں کی گفتگو کو میں صحیح سے نہیں سن پا رہی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں، جاؤ تم اب الگ رہو، تم الگ ہو چکی ہو، ابھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تو آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ دیں؟ اللہ کے رسول کی اپنی طرف سے کچھ
कुछ बोलते नहीं है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक कि अल्लाह उनको बोलने का हुक्म ना दे दे, जब तक जिब्राइल ना बताते आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली है, और ऐसे ही नहीं भी मांग के तो हल कहा है, मां आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी बात अल्लाह ने क्यों कही? रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि अल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा? रसूल तुम्हें जो दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें बिन हैसुर रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। जो भी तुम्हें दे वो ले लो, जिन चीजों से रोके लो। अल्लाह को इतना भरोसा क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कोई बात देता ही नहीं है, किसी को बोलता ही नहीं है। ये तो आजकल के हम जैसे मुल्ला मौलवी अपनी तरफ से जो चाहे कह जाएं और कहते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है, और दीन का नाम ले लेकर वो काम करवाएं। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां कुरान खानी, ये सारे के सारे काम जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मरने वाले के मरने के 3 दिन के बाद भी खिलाओ, 10 दिन के बाद भी लोगों को बुलाकर खिलाओ, फिर 20 दिन के बाद भी 20वां करो, फिर उसके मरने के 40 दिन के बाद भी 40वां करो। अब तो बरसी भी होने लगी कि उसके मरने के 1 साल के बाद फिर बरसी करो। कुरान मरने के बाद कुरान पढ़ के बस इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से, लेकिन इस्लाम का नाम ले लेकर लोग करवा रहे हैं और इस्लाम से जोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे और आपके कलेजे और हमारे और आपके दिल देखिए कितने मजबूत हो चुके हैं कि इतना बड़ा दीन का नाम लेकर हम ये सब काम करवा रहे हैं, जबकि मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। और एक जगह तो अल्लाह ने इतनी बड़ी गारंटी दी है कि मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। ऐ दुनिया वालों, अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी तरफ से कुछ कह दिया, वलौ तक़व्वला अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़नाहु बिल-यमीन। अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी ने अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे दिया, मेरी परमिशन के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर, मेरे हुक्म के बगैर, अगर अपनी तरफ से जबान खोल दी और अपनी तरफ से कुछ कह दिया, लअख़ज़नाहु बिल-यमीन, तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे, तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम उस नबी की, उस रसूल की भी गर्दन काट डालेंगे। हम उस नबी की भी गर्दन को, उसकी शहरत को, रगे दिल को काट डालेंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर हमको ऐसा करने से तुम में से कौन है जो रोक सके? तुम में कौन इतना ताकत रखता है जो मुझे ऐसा करने से, यानी मोहम्मद की गर्दन काटने से हमें रोक सके? गौर करो, अल्लाह इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है कि मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ देता ही नहीं है। अगर अपनी तरफ से देगा तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और उसकी भी रगे दिल काट डालेंगे। हमारा नबी अपनी तरफ से कुछ दे तो अल्लाह उसको भी न छोड़े। हम जैसे मुल्ला मौलवियों का क्या होगा जो दीन है ही नहीं, वो दीन का नाम और लेबल लगा लगा के लोगों को दे रहे हैं। मेरे भाइयों, एक मर्तबा बीवियों की बात मानकर अल्लाह के रसूल ने सबके सामने कह दिया, आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। जब सारी बीवियों ने कहा कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, मगाफिर की बू आ रही है, जिसके पास जा रहे हो आपके मुंह से बू, सारी बीवियों ने सलाह कर ली थी कि जिसके पास अल्लाह के नबी आए वो यही कहना, आपके मुंह से बू आ रही है, आपके मुंह से बू आ रही है मगाफिर की। तो सारी बीवियों ने जब यही कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद हराम है मेरे ऊपर, नहीं पीऊंगा। आपने सिर्फ अपनी जबान से इतना कह दिया, आज के बाद शहद मुझ पर हराम, मैं नहीं पीऊंगा। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया कुरान की ये आयत लेकर, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए नबी, आप कौन होते हैं
حلال کیا ہے آپ کے لیے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ, اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کہہ دیا آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا, حرام ہے مجھ پر, نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو جو حلال کی ہو اللہ نے آپ کے لیے, اور آپ اس کو اپنے لیے حرام کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا, اللہ نے گاڑ دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں. نہیں, صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ جملے بول رہے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. کسی چیز کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا. تو آج ہمارے اور ہم جیسے ملا مولویوں کو یہ اختیار, یہ پاور کس نے دے دیا؟ تو میرے بھائیوں بات تھوڑی سی میں آگے کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, کوئی راستہ نہیں. خولہ بنت سالبہ وہاں سے نکلی. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے, جیسی خولہ بنت سالبہ حجرہ عائشہ سے نکلی, سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہو گئی. انہوں نے وضو بنایا اور 2 رکعت نماز ادا کی, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی, اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے. اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال. حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اس عورت نے دعا میں یہ بھی کہا کہ اے اللہ تیرے نبی کی چوکھٹ بند ہو گئی, تیرے نبی کا دروازہ بند ہو گیا. جب ساری جگہوں سے میں نا امید ہو چکی ہوں تو اب تیری چوکھٹ کی امید ہے. الہ العالمین, تیری چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جہاں سے کوئی نراش نہیں ہوتا ہے, جہاں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال. اس نے یہ دعا کی. ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی, جملے ختم بھی نہیں کرنے پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا. جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمع اللہ قول التی تجادلک, اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ خولہ بنت سالبہ نے ایک بار نہیں کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے, بلکہ بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی جو بحث تک پہنچ چکی تھی. نہیں, آپ کو راستہ نکالنا ہوگا. آپ نے کہا کوئی راستہ نہیں, آپ نہیں نکالیں گے تو میں کہا اے اللہ کے نبی آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں, آپ اللہ سے ساری باتیں ہوئی, لیکن جب آپ نے بالکل کلیئر منع کر دیا تب وہ گئی اور نماز ادا کری اور اللہ کو پکارا. اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں کہ وہ مسجد میں ہے, مسجد نبی میں دعا کر رہی ہے. نبی کو معلوم ہی نہیں, نبی کا دروازہ بند ہے, لیکن وہ اللہ کو پکار رہی ہے. یہاں جبرائیل بتلا رہے ہیں. اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے بھی شکایت کر رہی, اللہ سے بھی فریاد کر رہی, اللہ کو بھی پکار رہی, اللہ سے بھی مدد مانگ رہی ہے. آگے والا جملہ سنو, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کی اور آپ خولہ بنت سالبہ کی گفتگو کو سن رہا تھا. اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. حضرت عائشہ کہہ رہی لم اسمع کلامہما, ان دونوں کی گفتگو مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی. اتنی دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی. 5 قدم 10 قدم کے فاصلے پر حضرت عائشہ گفتگو نہیں سن رہی. اللہ عرش پر مستوی اور عرش پر ہو کر ان کی گفتگو کو سن رہا تھا. عرش بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ بغل میں نہیں لگا ہوا ہے. ہماری موجودہ زمین سے صرف سورج ہی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے. سوچیے
9,30,00,000 मील की ऊंचाई पर सिर्फ सूरज है। और सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से जिसमें हम और आप रहते हैं। अगर इस दुनिया को पूरा जिस दुनिया का तसव्वुर हमारे दिमाग में, इस दुनिया को सूरज के अंदर अगर डाल दिया जाए तो सूरज में दुनिया ऐसी नजर आएगी जैसे बहुत बड़ी कोई फील्ड के अंदर एक गेंद पड़ी हुई है, एक बॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल पड़ी हुई है। जैसे उस फुटबॉल की उस फील्ड में कोई हैसियत नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है सूरज के आगे। उसके बहुत ऊपर जाइए। साइंटिस्ट कहते हैं एक कहकशां, एक सितारा जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, और एक सितारा ऐसा है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर लाने में, एक कहकशां ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर लाने में 10 अरब साल लगते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आज की मौजूदा साइंस कह रही है उस रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं, जबकि अभी पहला आसमान नहीं आया। उस सितारे की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल, और 10 अरब साल वो भी कब लगते हैं? उसकी रोशनी कितनी हार्ड और कितनी स्पीड से है उसकी रोशनी की रफ्तार में, आपको नहीं मालूम। 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार तय करती है। 1 सेकंड में 3 लाख मील। हम घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, मिनट की बात और घंटे की बात नहीं कर रहे हैं। 1 सेकंड में आप छत को खोल दो, 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में वो रोशनी कितनी रफ्तार तय करती है कहकशां की? 3 लाख मील। तब उस रोशनी को जमीन पर आने में कितना साल लगता है? 10 अरब साल। साइंटिस्ट कहते हैं कुछ कहकशाएं इतनी बुलंद हैं कि उनकी रोशनी को आसमान से चले हुए 20 अरब साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उन सैयारों की रोशनी जमीन पर नहीं आई है। यानी कुछ सैयारे, कुछ कहकशां कितनी ऊंचाई पर है कि उनकी रोशनी को आसमान पर से चले हुए 20 अरब साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची है। अभी पहला आसमान नहीं आया है, इसके बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर दूसरा, फिर पहले आसमान के और दूसरे आसमान के दरमियान की दूरी 500 साल, फिर दूसरे आसमान से तीसरा आसमान, फिर उसकी दूरी दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक जाने के लिए 500 साल, फिर तीसरे आसमान से चौथे आसमान यहां तक पहुंचने के लिए 500 साल, फिर चौथे आसमान से पांचवां, पांचवें से छठा, फिर दूरी वही 500 साल। और एक आसमान की इस कोने से लेके एक ये आसमान है, ये उसकी सकाफत है, मोटाई की है, यहां से लेकर इस आसमान के इस छोर तक आने के लिए फिर 500 साल, फिर इस आसमान से दूसरे आसमान तक जाने के लिए 500 साल, फिर उस आसमान की किनारे से आखिरी किनारे तक जाने की फिर 500 साल। मेरे भाइयों, जोड़ते जाओ और पहुंच जाओ 7वें आसमान पर। फिर उसके बाद एक समंदर, अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था, समंदर, और फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, फिर समंदर को पार करने की मसाफत, फिर अल्लाह के अर्श तक। गौर करो, इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर, इतनी बुलंदी पर होने के बाद वो क्या कह रहा है? वल्लाहु यस्माउ तहादुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। हजरत आयशा बगल में बैठी है, लमस्मा कलामहुमा, कहती हम उन दोनों के कलाम को, उन दोनों की गुफ्तगू को नहीं सुन पा रहे थे। किस वसीले की जरूरत है अल्लाह को? इतनी ऊंचाई से जब इन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा है तो फिर क्या चाहिए? कौन है जो हमारी दुआओं को अल्लाह तक ले जाए? कौन ऐसी हस्ती है जो इतनी बुलंदियों पर वो परवास करे और हमारी दुआओं को
کو کسی وسیلے کی اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اس لیے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم جو بھی مانگے اس سے مانگے، جو مطالبہ جو بھی کہیں اللہ سے. غور کرو کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس کہتا کہ میں بدبی ہوں، اعرابی ہوں، دیہاتی ہوں، دور کا سفر کرنا ہے، اگر شام تک گھر نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانور ہم کو کھا جائیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے. اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کر دیجئے. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا جلدی جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر کی چوکھٹ کے باہر تک اس کو لائے اور لانے کے بعد جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو ایک ہی نصیحت کی. آپ نے فرمایا 1.5 گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں، 2 گھنٹے کا جلسہ نہیں، پوری رات کی کانفرنس نہیں. آپ نے صرف ایک نصیحت کی کہ آئے مسافر جانے والے جا اور ایک نصیحت یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بس اللہ سے مدد طلب کرنا. میرے پیارے ساتھیوں، نصیحت کر دی. یہی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. وَأَفْضَلُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ پر. آئیے ذرا دوسرے جملے پر آتے ہیں. یہ سب سے افضل چاک بتا دی، سب سے افضل برا شعبہ. اب وَأَدْنَاهَا سب سے نچلا دیکھ لیجیے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ایمان کا سب سے کم تر درجہ، ایمان کا سب سے ہلکی شاخ برانچ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہٹا دو، کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹا دو. آپ بہت اچھی اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں لیکن آپ کی نظر اگر پڑ گئی بیچ سڑک پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ گاڑی روک لیجیے، اس کو ہٹا دیجیے، کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے لیکن کوئی بوڑھا اس کے اوپر پیر رکھ دیا تو پھسل جائے گا، کوئی بچہ اگر اس پتھر سے ٹکرا گیا تو چوٹ لگے گی. غور کرو، مانوتا اور انسانیت کی ایسی مثال کس مذہب میں ملے گی؟ کوئی شک نہیں کہ وہاں سے ہندو گزر رہے ہیں کہ سکھ گزر رہے ہیں کہ عیسائی گزر رہے ہیں یا مسلمان. نہیں، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دو. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ گناہ ہے. ہم نے کیلا کھایا، چھلکا پھینک دیا، 20 سڑک میں چلا گیا. ہم نے کوئی پھل کھایا، اس میں کانٹے لگے ہیں، کانٹے اٹھا کے ہم نے پھینک دیا. ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا کہ جھاڑو لگائی، کوڑا اٹھایا، ڈال دیا اپنے گھر کے دروازے کے باہر. لوگ گزر رہے ہیں اور بیچارے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے معنی میں آتی ہیں.